بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صدق الله العظيم۔ پاکستان کے حکمرانوں نے، چاہے وہ فوجی حکمراں ہوں یا جمہوری حکمراں ہو، اتنے زیادہ غلط فیصلے کیے ہیں کہ پاکستان کو انتہائی سخت حالات سے دوچار کر دیا ہے۔ کل ایک ویڈیو دیکھی جس میں ایک ظالم ہندو رہنما وہ اپنے ساتھیوں سے عہد لے رہا ہے کہ ہم نے پاکستان کے 40 ٹکڑے کرنے ہیں، اور یہ اس وجہ سے کہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے حالات انتہائی دگرگوں ہو چکے ہیں، اور پاکستان جس سخت حالات سے دوچار ہو چکا ہے، اللہ نہ کرے انہی اگر راستوں پر چلا گیا اور غیروں کو خوش کرنے کی سازشیں یہاں چلتی رہیں، اللہ نہ کرے پھر پاکستان کے ٹوٹنے کے امکانات نظر آتے ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ پاکستان کے اندر جتنے بھی فوجی حکمراں آئے یا جمہوری حکمراں آئے، انہوں نے انتہائی غلط فیصلے کیے، ظالمانہ فیصلے کیے، غیر شرعی فیصلے کیے۔ کرونا وائرس کیوں آیا؟ ان کے غیر شرعی اور حرام کاموں کی وجہ سے آیا۔ حرام کھاتے رہے، حرام چیزیں کھاتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک کرونا وائرس مسلط کر کے چین کی پوری معیشت ہلا کے رکھ دی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ حرام کھا رہے تھے، ظلم کر رہے تھے۔ مسلمانوں پر مظالم کی داستان ایک بڑی داستان ہے چائنا میں، تو اللہ رب العزت نے کرونا وائرس مسلط کر دیا۔ پاکستان بننے سے لے کے اب تک یہاں اہل دین پر، داڑھی پگڑی والوں پر وہ ظلم ہوئے ہیں جس کا سوچا بھی نہیں جا سکتا، اور اس کے علاوہ عوام پر بھی ظلم ہوئے۔ جو حکمراں آئے انہوں نے اپنی تجوریاں بھری، امریکہ، برطانیہ اور باہر کے ملکوں میں بڑے بڑے اثاثے بنائے، ملک کو کچھ نہیں دیا۔ عوام غریب سے غریب تر ہو گئی، حکمراں امیر سے امیر تر ہو گئے۔ آج بھی دیکھ لیجئے کہ بڑے بڑے جتنے حکمراں سابق ہیں، سب کے اثاثے وہاں رہے، سب نے بڑے بلند بانگ دعوے کیے، لیکن ملک کو کچھ نہ دیا سوائے غربت کے، سوائے مہنگائی کے۔ جو ہمارے حکمراں ہیں انہوں نے جو مظالم کیے ان مظالم کی وجہ سے پاکستان کے اندر بلوچوں میں ظلم و ستم کی وجہ سے ایک بغاوت کی کیفیت پیدا ہوئی ہے، اور پٹھانوں میں بغاوت کی کیفیت پیدا ہوئی ہے، اور مہاجروں میں بغاوت کی کیفیت پیدا ہوئی ہے، سندھیوں میں بغاوت کی کیفیت پیدا ہوئی ہے، اور ایک بہت بڑا دینی حلقہ ان کے اندر بھی بغاوت کی کیفیت پیدا ہوئی ہے۔ تو اس لیے ہم سب کو خوب سوچنا ہوگا کہ پاکستان کے دیگر وہ مسائل کا حل کیا ہے۔ میں تمام بڑے بڑے علماء کو اور بڑے بڑے رہنماؤں کو، وزیر اعظم ہو یا کوئی بھی، مناظرے مباحثے کا چیلنج دیتا ہوں۔ میرا دعویٰ یہ ہے کہ پاکستان کو اب اگر کوئی چیز بچا سکتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اور نصرت بچا سکتی ہے، اور وہ تب ہوگی جب پاکستان میں قرآن و سنت کا نفاذ آئے گا، ورنہ پاکستان کے اللہ نہ کرے ٹوٹنے کے امکانات واضح ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں دیکھیے،
پختون ناراض ہیں، اس سے ناراض ہیں کہ ایک ظالم جنرل پرویز مشرف نے امریکہ کے کہنے پر وہاں بمباریاں کی، اتنی بمباریاں کی، اتنے لوگ لاپتہ کیے کہ لوگ بغاوت کی طرف چلے گئے ہیں اور پاکستان کے نعوذ باللہ جھنڈے جلا رہے ہیں اور پاکستان کے خلاف اور اداروں کے خلاف نعرے لگا رہے ہیں۔ اس نہج تک کس نے پہنچایا پٹھانوں کو؟ یہ ہمارے فوجی حکمرانوں کے غلط فیصلوں نے پہنچایا۔ اور بلوچوں کے اندر بھی یہی کیفیت پائی جاتی ہے اور دینی حلقے بھی بیزار نظر آتے ہیں۔ ضرورت تو اس بات کی تھی کہ افغانستان کے بعد ہم مجاہدین کو یکجا کرتے اور ایک ترتیب بناتے کہ وہ آہستہ آہستہ، ہمارا بڑا اثاثہ تھا مجاہدین، ان کو ہم کشمیر کی طرف رواں دواں کرتے آہستہ آہستہ، اور پورے ہندوستان کے اندر فتوحات کی صورتیں بنتی۔ لیکن ہمارے حکمرانوں نے اور غلط فیصلے کیے کہ انہوں نے مجاہدین کی تنظیموں کو ختم کر دیا اور جہادی تنظیموں پر پابندیاں لگا دی، جہاد پر پابندی لگا دی۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ مجاہدین کا ایک بہت بڑا حلقہ جو پاکستان میں موجود ہے، وہ جہادی تنظیمیں یا تو عقوبت خانوں میں پڑی ہوئی ہیں یا آج وہ سوچ رہی ہیں کہ ہم کیا کریں، اور حکومت سے نالاں ہیں۔ میں کبھی کبھی بات کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم جہاد کریں گے کشمیر میں جا کر، تو کتنے ایسے مجاہدین کو جو مایوس ہیں، وہ کہتے ہیں ہم کیوں لڑے جائیں، حکومت جا کے فوج لڑے، ہم کیوں لڑے، ہمیں تو یہ ظلم و زیادتی کا نشانہ بناتے ہیں۔ اس سے میں سمجھتا ہوں کہ اب بلوچ ناراض ہیں، پختون ناراض ہیں، سندھی ناراض ہیں، پھر عوام بھی ناراض ہے مہنگائی کی وجہ سے۔ مہنگائی آسمان سے باتیں کر رہی ہے۔ عمران خان نے بلند باغ دعوے کیے تھے، لیکن آج کس نتائج پر پہنچے کھڑے ہیں؟ مہنگائی آسمان سے باتیں کر رہی ہے۔ پھر ایک طرف ہمارے مشرقی پاکستان کے بنگالی بھائی ہم سے ناراض ہیں، وہ ہماری مدد کرنے کو تیار نہیں ہیں، بلکہ ان کے دلوں میں دشمنی پائی جاتی ہے۔ کیوں؟ اس سے کہ ہمارے جمہوری حکمرانوں اور کچھ فوجی حکمرانوں نے غلط فیصلے کیے، جس کے نتیجے میں پاکستان دو حصوں میں تقسیم ہوا، اور وہی غلط فیصلے آج تک چلے آ رہے ہیں۔ میں ایک مرتبہ مکہ مکرمہ کے اندر ایک دکان میں گیا، مجھے اندازہ ہوا بنگالیوں کی دکان ہے، تو میں نے ارادتاً اردو کے بجائے عربی میں بات شروع کی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کیف حالکم۔ انہوں نے فوراً مجھے تو پہچان لیا کہ میں پاکستانی ہوں، تو مجھے کہنے لگا اخرج، باہر نکل جاؤ۔ میں نے کہا کہ لماذا؟ کہتا بس اخرج، اس سے میں کہتا نکل جاؤ باہر۔ تو مجھے اندازہ ہوا کہ ان کے دلوں میں ابھی تک ہم پاکستانیوں کے متعلق وہ غم و غصہ پایا جاتا ہے، اسی کی وجہ سے مجھے کہہ رہا نکل جاؤ۔ تو غرض یہ کہ پاکستان کے حکمرانوں نے، چاہے وہ جمہوری حکمران ہوں چاہے وہ فوجی حکمران ہوں، انہوں نے پاکستان کو غلط فیصلوں کی وجہ سے پہلے دو لخت کر دیا، پھر غلط فیصلوں کی وجہ سے اس وقت پختونستان کے اندر پختونستان کی نعوذ باللہ تیاریاں ہو رہی ہیں، آزاد پختونستان کی۔ پی ٹی ایم اور دیگر تنظیمیں ناراض ہیں، زیادہ تر اس میں پٹھان بھائی ہیں، اور پھر بلوچ ناراض ہیں، پھر مہاجر ناراض ہیں، پھر غریب لوگ ناراض ہیں، پھر علماء کا طبقہ ناراض ہے۔ ہم نے تو الحمدللہ ہمیشہ جب بھی کوئی آگ لگی اس کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی۔ میرے والد صاحب کو 22 سال پہلے مسجد کے احاطے میں جب شہید کیا گیا، اور تھوڑی دیر بعد ہی پتہ چل گیا تھا کہ ابا جی شہید ہو چکے ہیں، تقریباً 11-12 کے قریب ابا جی کو گولیاں لگی، پولی کلینک لے گئے، تو میں یہیں تھا اور مجھے اطلاع آ گئی کہ حضرت والد صاحب شہید ہو گئے۔ میں نے یہ دن، میں ابھی بھی اس وقت محراب میں بیٹھا ہوں، سپیکر سنبھالا اور میں نے کہا حضرت مولانا محمد عبداللہ شہید رحمۃ اللہ علیہ شہید کر دیے گئے ہیں۔ میں اماں سے اپیل کرتا ہوں، پوری قوم سے، کسی قسم کی توڑ پھوڑ نہیں ہونی چاہیے، نقصان نہیں ہونا چاہیے، گاڑیاں نہیں جلنی چاہیے۔ میرے علم کے مطابق تو کوئی گاڑی نہیں جلی، ایک آدھ کوئی جلی ہو تو کسی نے زیادتی کی اور بات ہے، لیکن نقصان نہیں ہوا، ہم نے کنٹرول کیا۔ لال مسجد کے سانحے کے بعد میں نے پہلے دن ہی
جب میں سامنے قوم کے آنے لگا میں نے کہا میں نے معاف کر دیا، اور جب پہلا جمعہ یہاں آ کر پڑھا میں نے کہا میں نے اس کو معاف کیا، میں نے اس کو پھر ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی، اس لیے کہ ہمارا مقصد عظیم ہے، ہمارا مقصد پوری دنیا میں اسلامی نظام کا ہے، اس لیے ہم نے کوشش کی کہ ان آگوں کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی۔ تو آج بھی میں علماء سے بھی گزارش کرتا ہوں اور پاکستان کے حکمرانوں سے بھی گزارش کرتا ہوں، اداروں سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ آئیں ہم مل بیٹھ کے سوچیں کہ پاکستان کیسے بچ سکتا ہے۔ پاکستان اس طرح بچ سکتا ہے کہ پاکستان میں قرآن و سنت نافذ کر دیے جائے اور تمام ظلموں سے معافی مانگی جائے، بلوچوں سے معافی مانگی جائے، پٹھانوں سے معافی مانگی جائے، بنگالیوں سے معافی مانگی جائے، اور مہاجروں سے معافی مانگی جائے، علماء سے معافی مانگی جائے، مذہبی تنظیموں سے سب سے ہاتھ جوڑ کر اپیل کریں کہ اب اسلامی نظام نافذ ہو چکا، تمام قوم ہمیں معاف کر دے، جن پر 70 سال میں ظلم ہوئے، اب اس وقت سب سے اہم معاملہ قرآن و سنت نافذ ہو چکا پاکستان کو بچانے کا ہے، اور کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد اور ہندوستان پر اسلام کے غلبے کا ہے۔ آئیے مل کر کام کرتے ہیں، ورنہ آپ پٹھانوں کو راضی نہیں کر سکتے، آپ بلوچوں کو راضی نہیں کر سکتے، آپ لاپتہ افراد جو لوگ شہید ہو گئے ان کو راضی نہیں کر سکتے۔ ایک ایسی کھچڑی پک چکی ہے جو کسی سے بس سے باہر ہو چکی ہے، تو واحد طریقہ پاکستان کو اب بچانے کا اگر طریقہ ہے تو اللہ کی مدد لینے کا ہے، اللہ کی نصرت لینے کا ہے، اللہ کی مدد اور نصرت لینے کا ہے، اور وہ کیا ہے؟ پاکستان میں قرآن و سنت کو نافذ کر دیا جائے، اور کوئی نسخہ نہیں ہے۔ اور یاد رکھیں ہمارے حکمران بھی اور ادارے بھی، حساس ادارے بھی، یہ امریکہ برطانیہ آپ کو نہیں بچائے گا۔ اگر خدا نہ خواستہ بلوچستان میں علیحدگی کی تحریک تیز ہو گئی یا خیبر پختونخوا میں علیحدگی کی تحریک تیز ہو گئی تو خدا نہ خواستہ وہ ہمارا تعاون نہیں کریں گے، وہ اس کے اندر گھس کر اور کوششیں کریں گے کہ پاکستان ٹوٹ جائے۔ امریکہ برطانیہ ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، یہ ہم سے راضی نہیں ہوں گے، ہم ان کے ہاں بلیک لسٹ ہی رہیں گے۔ ہندو بچے اٹھا کر اور وہاں ہمارے خلاف 40 ٹکڑوں کا اعلان کر رہے ہیں، ان کو تو بلیک لسٹ نہیں کر رہے، اس لیے کہ وہ ان کو مطلوب ہیں، پاکستان کو توڑنا چاہتے ہیں۔ اس لیے ہم یہاں جو آئے ہیں اسلامی نظام کی بات کر رہے ہیں، اس وجہ سے بات کر رہے ہیں اسلامی نظام ہی کے ذریعے ہم اپنے افغان بھائیوں کو جن پر ہم نے ظلم و ستم کے لیے اڈے دیے ان کو راضی کر سکتے ہیں۔ افغان بھائی ناراض ہیں، دل سے ناراض ہیں، خیبر پختونخوا کے پٹھان ناراض ہیں، ان کو بھی راضی کرتے ہیں اسلامی نظام کے ذریعے، بلوچوں کو راضی کر سکتے ہیں اسلامی نظام کے ذریعے، سندھیوں کو راضی کر سکتے ہیں اسلامی نظام کے ذریعے، مہاجروں کو راضی کر سکتے ہیں اسلامی نظام کے ذریعے، بنگالیوں کو راضی کر سکتے ہیں اسلامی نظام کے ذریعے، اور پھر زیادہ دیر تک ہم کشمیر سے لا تعلق نہیں رہ سکتے۔ آزاد کشمیر بھی ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ کل بھی جو ہے ایک بچی آئی تھی یہاں، استانیوں سے ملی، کشمیری تھی، بہت ناراض نظر آتی تھی اور کہہ رہی تھی ہم پاکستان سے آزادی حاصل کریں گے۔ کیوں؟ اس سے کہتی ہے ہمارے وہاں مظالم ہو رہے ہیں، پاکستان خاموش ہے، ہمیں راستہ بھی نہیں دے رہا۔ تو آپ نے غلط فیصلے ہیں، آپ کبھی علماء کو بٹھا کر فیصلے نہیں کرتے ہمارے حکمراں، اور جو علماء ہیں وہ علماء ہیں جو ان کی ہاں میں ہاں ملانے والے ہیں، وہ ان سے کہتے ہیں رات ہے، کہتے ہیں یس سر، وہ کہتے ہیں دینے، کہتے ہیں یس سر۔ ان کے حق میں بیانیہ دینے والے علماء، حق و صداقت کی آواز بلند کرنے والے علماء کو نہیں ملاؤ گے تو رہنمائی نہیں ملے گی۔ اس لیے تو حکم ہے اہدنا الصراط المستقیم، کہ صراط مستقیم کو مانگیے، صراط مستقیم کو مانگیے۔ تو ہم نے صراط مستقیم کو مانگنا ہے۔ صراط مستقیم اس وقت ملتا ہے جب اللہ سے تعلق جوڑتا ہے، استخارہ کرتا ہے، اہل دین اہل حق سے اور مجاہدین سے مشورہ کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی سمجھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔